سراسر جھوٹ ہے۔ خان صاحب جو ہیں انتہائی نامساعد حالات کا شکار ہیں، لیکن اس کا حوصلہ ہے۔ سائیکل، 2 کمرے، گیلری، انہوں نے بڑی چیزیں گنوائی کل۔ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ عطا تارڑ صاحب نے 2 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات، انہوں نے اپنی وزارت کا آغاز ہی جھوٹ سے کر دیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اب پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے چکر میں مہم شروع کی ہیں، جس کی ہمارے چیئرمین صاحب نے اور پی ٹی آئی نے کھل کے تردید کی۔ ایسے جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بدگمانیاں عوام کے ذہنوں میں پیدا کی جا رہی ہے کہ گویا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ پاکستان میں کو معیشت کے حوالے سے کوئی نقصان دینا چاہتی ہے۔ غلط ہیں، لغو ہیں، بے بنیاد ہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے پکچر پورٹرے کیا ہے کہ جی کانے ہیں، سائیکل ہیں، کمرے ہیں، یہ ساری بات غلط بیانی ہے۔ خان صاحب کو ایک سیل میں رکھا گیا ہے، سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود اور سپیریئر کلاس کو انٹائٹلمنٹ ہونے کے باوجود خان صاحب کو کوئی سہولیات نہیں دی گئی ہیں۔ جیل کے قانون میں خود پروویژن ہے کہ کوئی بھی جیل کا قیدی یا ولاتی اپنے خرچے پہ اپنا کھانا کھا سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے قیدی ولاتی ہر جیل میں ہوتے ہیں، اڈیالہ میں بھی ہیں، جو اپنے خرچے پہ اپنی مرضی کا کھانا، اور وہ مرضی کا کھانا بھی اس طرح نہیں ہے۔ کچھ چند آئٹم ہیں جو جیل مینیول میں پرووائڈ کیے گئے اور اسی کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے۔ جو وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے کمرے ہیں، یہ سب سراسر جھوٹ ہے۔ خان صاحب جو ہیں انتہائی نامساعد حالات کا شکار ہیں، لیکن اس کا حوصلہ ہے، اس کی استقامت ہے کہ وہ ان تمام مسائل کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ مروت صاحب بتائیے گا، یہ وہی سپرڈنٹ جیل ہے جو عمران خان سے گفتگو بھی نہیں کرنے دیتا تھا اندر میڈیا سے؟ آج میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، سپرڈنٹ جیل جو ہیں اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ان کا ادراک ہے۔ بہت بڑی جیل ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین کو تختہ مشق بنائیں۔ البتہ آج عدالت کے سامنے میں نے کہا 7 ماہ سے خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں وکلاء کی، قانون کہتا ہے کہ وکلاء کی بات چیت کو کوئی دوسرا آدمی سماعت نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ریٹ الاؤ کی اور ڈائریکشن دی جیل حکام کو کہ آئندہ وکلاء کی میٹنگ میں کوئی جو ہے ان کا عملے کا آدمی نہیں بیٹھے گا، جس کی وائلیشن ہوئی، جس پہ میں نے تبینی عدالت کی درخواست سپرڈنٹ کے خلاف دائر کی اور اب سپرڈنٹ جیل نے جو ہے یقین دہانی کرائی۔ آج ہماری ملاقات ہے اور انشاءاللہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ہماری ملاقات میں کوئی جیل حکام کا بندہ نہیں بیٹھا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور چیئرمین صاحب کی اجازت سے آج کے اس کیس میں چیئرمین صاحب کا اور عمران احمد خان نیازی صاحب کا وکیل تھا، تو لہٰذا ان کی اجازت سے میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ آج پنجاب حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو ہم نے چیلنج کیا تھا، جس کے ذریعے عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگائی گئی تھی۔ آج اس میں سماعت ہوئی، آپ کے کچھ دوست وہاں پہ موجود تھے اور عدالت نے جو ہیں تمام کیس کا باریکی سے جائزہ لینے کے بعد اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو سننے کے بعد یہ قرار دیا ہے کہ چونکہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک حکم نامے کے ذریعے اور جیل حکام کے کنسنٹ سے 2 ایام ملاقاتوں کے لیے رکھے تھے اور وہ ملاقاتیں ہر حالت میں ہوں گی، اور آج بھی شیڈول ڈے ہیں، منگلوار اور جمعرات۔ تو آج کے دن جو ملاقات ہیں وہ ملاقات ہوگی اور ان احکامات کا آئی سی اے پہ کوئی اطلاق نہیں ہوگا اور نہ ان ملاقاتوں کو روکا جائے گا۔ تو لہٰذا آج عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ جو نئے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں، میں نے سینیٹرز، اور ان کی بہت ساری کنٹمپٹ پٹیشن بھی پینڈنگ ہے اور جیل حکام کو بھی اس حوالے سے انتظامی مسائل کا سامنا ہے، تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ خان صاحب سے مشاورت کے بعد آج یا کل کسی روز جیل حکام کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایس او پی پہ منظوری دیں گے کہ نئے لوگوں کی ملاقات کا طریقہ کار ہم وضع کر سکیں، تاکہ وہی لوگ خان صاحب سے مل سکیں جن کے ساتھ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک آدمی ریٹ جو ہے عدالت میں دائر کریں کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں اور خان صاحب کی اس میں کنسنٹ نہ ہو۔ تو لہٰذا ایس او پی بھی آج خان صاحب سے ملنے کے بعد آج بیرسٹر گوڈ صاحب، میں عمیر نیازی صاحب اور رانجھا صاحب، ہم 4 وکلاء خان صاحب سے ملیں گے۔ 3 بجے ہماری ملاقات ہوگی
اور انشاءاللہ جو بھی آگے پیش رفت ہوگی پھر آپ کو آگاہ کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آخر میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی جو ہے نا تھوڑی سی افسر جو لوگ ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پہ ورکر، اور دوسرے نمبر پہ نون لیگ یہ تاثر دے رہی ہے کہ جیسے جعلی حکومت کو اب پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا. جو بیانیہ تھا دھاندلی کے حوالے سے وہ آپ کا خوش ہو گیا تھا. نہیں دیکھو ایسی بات نہیں ہے، وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ چیف ایگزیکٹو، اور صوبے کے جو بہت سارے فنڈز ہیں وہ وفاقی حکومت نے دینے ہیں. ورکنگ ریلیشن بہرحال ڈیفیکٹو حکومت بھی سمجھو ورکنگ ریلیشن رکھنا ہے، اور ورکنگ ریلیشن کی خاطر وہ ادھر آیا ہوا تھا اور اپنا ڈیمانڈ اس نے کرنا تھا. تو جس نے وزیر اعظم کے آفس کو آکوپائی کیا اسی سے مطالبہ کیا جائے گا. تو یہ جو تنقید کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. بالکل ان کا ملاقات بڑا ضروری تھا اور ملاقات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پیش رفت کمیٹی بنے گی اور کے پی کی حکومت کو اپنا ڈیو شیئر ملے گا، جو بہت عرصہ سے جو انتخابات کے حوالے سے بات ہوگی، وزیر اعلیٰ کے پی کو، تو اب کیا ان کی حکومت خطرے میں تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ جو نوٹس ایشو ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن کا کیس ہے، وہ ایسا نہیں ہے جس سے اس کی سیٹ وغیرہ خطرے میں. سر، سینیٹ الیکشن سے کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا کیا اس لیے روکا گیا تھا؟ دیکھو شاید یہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی، لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے، بالکل ضروری ہے. کل کوئی اور سوال اگر سر، چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ نواز شریف کو جو ہے نا انہوں نے اعلیٰ ترین پروٹوکول دے دیا، کیا قانونی حیثیت بنتی ہے اس کی؟ یہ تو آپ چیف منسٹر سے پوچھیں. ابھی نواز شریف کی طبیعت کے بارے میں تھوڑی سی سرکار کے پیسے سرکار کے، اور یہی لوگوں کو خدشہ ہے کہ یہ حکومت خود بحران ہے. یہ ملک کو عوام کو بحرانوں سے نہیں نکال سکے گی. کسی کو غیر ضروری طور پر غیر طریقے سے جو اس کا انٹائٹل نہیں ہے اس کو پروٹوکول دینا یہ بالکل غلط ہے، اور مذمت کرتے ہیں. اگر اور ایک مذمت اور ہم بھی کرتے ہیں، انہوں نے سرکاری آٹے کے تیلے پہ نواز شریف کی تصویر چسپاں کر دی ہے، اور اس کے علاوہ پیاز اور کیلے کی دیگر صوبوں کو ترسیل جو ہے روک دی ہے. رمضان کے مہینے میں دوسرے مسلمان پاکستانیوں کے ساتھ ایسے عمل کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھو وہ جو تصویریں انہوں نے پبلش کروائی تھی اس پہ سپریم کورٹ نے پہلے سوموٹو لیا تھا. ثاقب نثار صاحب نے ججمنٹ دی ہے اور یہ سب کچھ ختم کروایا تھا کہ اس میں لیڈرشپ اپنا نام نہیں دے گی اور لیڈرشپ اپنی پبلسٹی پبلک پیسوں پہ نہیں کرائے گی. اس لیے اس کو ویسے تو پی ٹی آئی دوبارہ اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے. پی ٹی آئی اس تصویر کو دوبارہ چیلنج کرنے جا رہی ہے. ایک بل آٹے پہ جو لگائی گئی تصویریں کیا آپ لوگ دوبارہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پیاز اور قیمتوں کے تعین میں اپنا وزٹ جو ہے ان کی وہ ہیلی کاپٹر سے کرتی ہے، آپ نے دیکھے ہیں. تو لہٰذا وہ پیاز کی قیمت سے اتنی بچت نہیں ہوگی جتنا خرچ ہیلی کاپٹروں پہ آ رہا ہے. گاڑی کے لیے انہوں نے 2.72 کروڑ کا بل جو ہے وہ منظور کروایا گاڑی کی رینوویشن کے لیے، ٹائر چینج. کس نے؟ یہ مریم نواز کی گاڑی کے لیے. سر کیا کہیں گے؟ جی بات یہ ہے، ہمیں علم ہوا ہے کہ کچھ سعودی کمپنیاں یہاں پاکستان میں آ کے جو منصوبہ ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں $25 بلین تک. تو لہٰذا لازماً پھر اس کے لیے تصرف میں لانے کے لیے بھی کچھ عوامل تو انہوں نے ڈھونڈنے ہیں. بہت شکریہ. اچھا مروت صاحب، ابھی خواجہ آصف بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کی طبیعت خراب ہے اور اس لیے وہ ابھی منظرنامے پہ غائب ہیں، اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ لندن روانہ ہو جائیں؟ دیکھیں اگر طبیعت خراب ہے تو اللہ اس کو شفا دے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے منظرنامے سے تو وہ ہٹ گئے ہیں. اب مجھے تو نظر نہیں آ رہے کہ وہ ان کو کوئی اور سیاسی فیوچر